السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ عامہ کے پارے کے اندر سورۃ البلد مکیہ کو، یعنی اس سورہ کی آیتوں کے اندر کہاں پر غنہ ہوگا، کہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا اور کہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، اور آیت کرتے ہوئے کس طرح سے ہم سانس کو توڑیں یعنی وقف کریں، یہ بھی طریقہ اس ویڈیو کے اندر بہت آسان طریقے سے سیکھنے والے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ حضرات نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا، پورا سیکھا، تو انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کریم بہت شاندار طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد مکیہ، اس کے اندر 20 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، یہاں پر یہ مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پر قوف ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ ذال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ درمیان میں جو 2 الف ہیں نہیں پڑھے جائیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس طرح سے لاسٹ میں ہم قلقلہ کریں گے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ گیا تو لام کو میم میں، یہ چھوٹا سا جو میم دکھ رہا ہے اس میں ملاتے ہوئے ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ذال کو ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ ملا دیں گے، یہ دونوں الف بیچ کے نہیں پڑھے جائیں گے۔ دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، دال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، لاسٹ میں آیت کرتے ہوئے دال کو ساکن بنا دیں گے اور یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، دال ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر قاف ساکن ہے، یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے۔ نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ بیچ کے دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ نون ساکن کے بعد سین آ گیا، یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ آیت کرنے کی صورت میں لاسٹ میں دال کو ساکن بنا دیں گے، دال ساکن ہوگا تو لاسٹ میں قلقلہ بھی ہوگا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یہاں پر ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، قاف ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، لاسٹ میں آیت کرتے ہوئے دال کو ساکن بنا دیں گے اور قلقلہ بھی کریں گے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یقول اہلکت مالا لبدا، آیت کرنے کی صورت میں اس کو دال الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے۔ لبدا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ،
یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، جیم ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے ہم پڑھیں گے۔ نون کو ساکن بنا دیں گے لاسٹ میں آیت کرنے کی صورت میں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، نون کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہا کو نون میں ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہاں پر قاف ساکن ہے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن کی آواز بنا کر پڑھیں گے، عقبہ، اس طرح سے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، دال ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ یہاں پر آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یہاں پر تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی اظہار کر کے پڑھیں گے۔ طوا ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر بھی میم کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد ذال آ گیا، یہاں پر بھی اخفا کر کے ہم پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ یتیما ذا مقربہ، میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد ذال آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ قاف ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ او مسکینا ذا متربہ، او مسکینا ذا متربہ، نون کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد ذال آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، با کو ڈائریکٹ سواد کے ساتھ ملا دیں گے، الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے، سواد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ با ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی سواد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے۔ با کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر یہ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ با کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة،
واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، یہاں پر بھی اس با کو لام میں ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، علیہم نار مؤصدہ، میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، حمزہ ساکنہ پر جھٹکا لگا کر پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و قارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔